اللہم انشرنا علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ کل ہم نے بات کی تھی عربوں کے بارے میں کہ جہاں ان کے اندر بہت بڑی بڑی خرابیاں تھیں، اس کے ساتھ بہرحال ان میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو کہ بہت سی قوموں میں ناموجود تھیں۔ تو ان کی ذاتی خوبیوں کے بارے میں کچھ بات کی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات شروع کرتے ہیں ان کے کلچر سے، اس کے ان کے کلچر کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کا نزول کس پس منظر میں ہوا۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ قرآن خالی عربس کے لیے آیا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی عربوں کو سدھارنے کے لیے تشریف لائے تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے سمجھیں اور پھر آگے کی سچویشنز پر اس کو ہم اپلائی کرنے کے قابل ہوں کہ قرآن کی تعلیمات ہمیں کیا سکھانا چاہ رہی ہیں اور کس رخ پر ہماری زندگیوں کو ڈالنا چاہ رہی ہیں۔ تو ذرا کلچر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کے ہاں جو قبیلے کا سسٹم تھا، ٹرائبل مینٹیلٹی تھی، اٹ واز اے ٹرائبل سوسائٹی، اور اس کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کسی نہ کسی حد تک ہم پاکستان کے رہنے والے، ہماری بھی قبائلی ذہنیت ہے ایک طرح سے۔ کس طرح سے؟ قبیلہ تو نہیں ہے لیکن خاندان ہے ہمارے ہاں، اور آپ بہت ساری باتیں جب سنیں گی آپ کو لگے گا کہ ہاں ہم بھی تو خاندان کو وہی رتبہ اور مرتبہ دیتے ہیں کہ جو کہ جاہلیت کے زمانے میں قبیلے کو ملا ہوا تھا، وہی ہے ان کا سٹیٹس۔ بہت ملتی جلتی چیزیں ہمیں محسوس ہوں گی۔ تو وہاں قبیلے کی بنیاد پر وفاداریاں ہوا کرتی تھیں۔ قبیلہ ہی ہر شخص کا ولی اور پشت پناہ ہوتا تھا۔ مکے سے باہر سے کوئی شخص اگر آتا، یعنی کوئی اجنبی اگر مکے میں آتا تو لازماً اس کو کسی قبیلے کا حلیف بننا پڑتا، اس سے کوئی پیکٹ کرنا پڑتا۔ وہ انڈیویجولی سروائیو نہیں کر سکتا تھا اس ٹرائبل سوسائٹی کے اندر، تو وہ حلیف بنتا تھا اور وہ قبیلے والے اس کا مولا بنا کرتے تھے۔ وہ ولایت کا رشتہ اس کو کہتے تھے، وہ ولی بن جاتے تھے ایک دوسرے کے۔ تو آ کر اس کو کسی قبیلے والے کی پناہ لینی ہوتی تھی۔ سارا جو نظام ان کا چل رہا تھا وہ قبائلی عصبیت پر اور قربت پر چل رہا تھا۔ قبیلہ اپنے ہر فرد کی حمایت کرتا تھا، وہ حق پر ہو یا غلطی پر ہو۔ اگر قبیلے کا فرد ہے تو اس کی سائیڈ لی جائے گی، چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط ہو۔ زمانے جاہلیت ہی کا شعر ہے، وما انا الا من غزیۃ ان غوت غویت و ان ترشد غزیۃ ارشد۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر قبیلہ غزیہ کا ایک فرد ہوں۔ اگر وہ غلط راستے پر چلیں گے تو میں غلط راستے پر چلوں گا، اگر وہ صحیح راستے پر چلیں گے میں بھی صحیح راستے پر چلوں گا۔ یہ ان کی لائلٹی کا حال تھا، یعنی وفاداری کا اور اطاعت کا جذبہ تھا، لیکن کیا تھا؟ اعتدال سے ہٹ گیا تھا۔ اچھا، اب یہ قبیلے کی حمایت سے جو اپنے آپ کو محروم کر دے، قبیلہ کسی کو ایکس کمیونیکیٹ کر دے، یہ ان کے لیے ان تھنکیبل تھا، وہ سروائیو نہیں کر سکتے تھے۔ اس پس منظر میں اب آپ ہجرت کی اہمیت کو سمجھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے مبارک ساتھیوں نے جو مکے سے مدینہ ہجرت کی، اپنے آپ کو ایکس کمیونیکیٹ کیا نا ایک طرح سے قبیلے کے نظام سے۔ انہرڈ آف چیز تھی ان کے ہاں ہجرت کر جانا، تباہی بربادی کو دعوت دینا تھا۔ کس طرح؟ آج کے کانٹیکسٹ میں ہم کیسے سمجھیں گے اس قبیلے والی چیز کو؟ یوں سمجھیں کہ جیسے کسی کو اس کے خاندان والوں نے آگ کر دیا، نکال دیا، ٹھیک؟ اتنا نہیں، بلکہ امیجن کریں کہ آج کسی کے پاس نہ شناختی کارڈ ہو، نہ پاسپورٹ ہو، نہ اس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہو، نہ اس کے پاس کسی ملک کی نیشنلٹی ہو، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہی کین ڈو نتھنگ، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جو حیثیت آج اس کریڈٹ کارڈ کی اور شناختی کارڈ کی اور پاسپورٹ کی اور نیشنلٹی کی جو آج اہمیت اور حیثیت ہے، ان چیزوں کی اہمیت قبیلے کو حاصل تھی، اتنی امپورٹنٹ چیز تھی۔ اس بس تبھی آپ سے بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ٹرانسپورٹ کریں اس ماحول کے اندر، تاکہ ہم کو اس قربانی کا احساس ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہ کتنی بڑی چیز تھی۔ ایک یہ ان کے ہاں معاملہ تھا، دوسرے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا، لیکن بہرحال چند لوگ تھے جو کہ لٹریٹ تھے، جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔
وہ شاعر اور خطیب بنا کرتے تھے، اوریٹرز اور پوئٹس بنا کرتے تھے۔ اوریشن ان کے ہاں تھا، ڈبیٹ ہوا کرتی تھی اور پوئٹری ہوا کرتی تھی۔ تو خطیب ہوتے تھے اور شاعر ان کے ہاں ہوتے تھے، اور ان کی بڑی اہمیت تھی، لوگوں کے ذہنوں پر ان کی گرفت بہت سٹرونگ تھی۔ اتنی ان کی امپورٹنس تھی کہ اپنی شعلہ بیانی کے ساتھ، پاور آف سپیچ کے ساتھ اگر یہ چاہتے تو 2 قبیلوں میں آگ کے شعلے بھڑکا دیا کرتے، اور یہ چاہتے تو بڑے سے بڑے آدمی کی عزت خاک میں ملا دیتے، یا کسی انسان کی عزت جو ہے وہ بہت بڑھوا دیتے۔ اتنی ان کی اہمیت تھی کہ کسی مجلس میں کوئی شاعر اپنا کلام سنانے کے لیے اگر کھڑا ہو جاتا تھا تو کسی کے مجال نہ تھی کہ اس کو ڈسٹرب یا ناراض کرے، اس لیے کہ وہ زندگیاں بنا یا بگاڑ سکتے تھے۔ دے کوڈ میک اور بریک اے پرسن۔ تو کیا لگ رہا ہے ہم کو، کیا حیثیت تھی ان کی شاعروں کی، جو آج میڈیا کی حیثیت ہے؟ وہ زمانے کا میڈیا تھا، ان کے شاعروں کا جو رول تھا وہ میڈیا والا رول تھا۔ شاعری ہی کے ذریعے اپنی تاریخ کے واقعات کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ عربوں کی یادداشت، عربوں کی میموری حیرت انگیز تھی، اور آج بھی ہے۔ آج تک اس گئے گزرے حال میں بھی ان کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ اس زمانے میں تو چونکہ ریٹن ورڈ کا رواج نہیں تھا، کوئی ریکارڈ رکھنے کا، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، تو یادداشت پر ہی ان کو بھروسہ کرنا پڑتا تھا، اور جس چیز پر بھروسہ زیادہ کرنا پڑے وہ اسکل انسان کی شارپ بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے جن لوگوں کی آئی سائٹ کام نہیں کرتی، ان کی سماعت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، سننے بہت لگتے ہیں۔ جو اندھے ہوتے ہیں ان کی ہیئرنگ تیز ہو جاتی ہے، کوئی اور سینس اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کروا دیتا ہے۔ تو یہی ان کا معاملہ تھا کہ ان کی یادداشتیں بہت تیز تھیں، پشتہا پشت اپنے باپ دادا کے نام جانتے تھے، نہ صرف اپنی نسل در نسل ان کو نام یاد تھے، بلکہ اپنے گھوڑوں کی نسل در نسل تک ان کو پتہ ہوتا تھا کہ گھوڑا کس نسل کا ہے۔ اونٹوں تک کی نسلیں ان کو یاد ہوا کرتی تھیں۔ جہاں تک دین کا معاملہ ہے، دین ابراہیمی کے یہ پیروکار تھے، فالوورز تھے، اور اس کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ شروع میں توحید پر پابند رہے، کوئی شرک ان کے ہاں نہ تھا، یہاں تک ایک شخص عمر بن لحی نام کا سامنے آیا، ملک شام کا، سریا۔ اب سریا وہ ملک نہیں ہے جس کو ہم سریا کہتے ہیں، سریا جس کو شام کہا جاتا ہے، شام کا علاقہ بہت بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ تو خیر اس نے اس علاقے کی طرف اس نے سفر کیا، اور وہاں دیکھا کہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ یہ کام اس کو بہت پسند آیا۔ وہاں سے وہ حبل نام کا ایک بت لے کر آیا اور اہل مکہ کو اس کی عبادت کی دعوت دی۔ اب چونکہ اہل مکہ بیت اللہ کے والی تھے اور حرم کے شہری تھے، لہٰذا ان کو ایک بڑی پیوٹل پوزیشن حاصل تھی۔ تو جب انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کری تو آنن فانن پورے عرب میں تیزی کے ساتھ بت پرستی پھیل گئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لحی کے تابع تھا، اور اس نے عمر کو بتایا کہ جدہ میں قوم نوح کے بت دفن ہیں، تو وہاں سے بت لا کر حج کے موقع پر مختلف قبیلوں میں اس نے تقسیم کر دیے۔ اس طرح ہوتے ہوتے گھر گھر بت رکھے جانے لگ گئے، اور خود خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ میں 360 بت لا کے رکھ دیے گئے۔ جو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، کہ اللہ کے گھر کو، توحید کی جڑ کو بت قدا بنا دیا گیا، اور چند لوگوں نے خود کو ان بتوں کا مجاور یعنی کسٹوڈین بنا لیا۔ عوام آ کر بتوں کو نذرانے چڑھاتے، ان کے نام کی قربانیاں پیش کرتے، بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کھیتی میں سے حصہ، کھانے میں سے، جانوروں میں سے حصہ بتوں کے لیے لا کر نظر کر دیا کرتے تھے، مخصوص کر دیا کرتے تھے۔ اور ان رسومات کا ذکر ہم کو سورہ انعام آیت نمبر 136 میں ملے گا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سارا مال کن کے پاس جاتا تھا، کن کے پاس جاتا ہوگا؟ بتوں کے پاس جاتا ہوگا؟ کس کے پاس جاتا ہوگا؟ جو مجاور ہوتے تھے ان کے پاس جاتا تھا۔ کچھ سملیرٹی اپنے کلچر سے لگ رہی ہے، یقیناً لگ رہی ہے۔ تو چونکہ وہ مجاور بنے ہوئے ہوتے تھے ان بتوں کے، تو پیسہ بھی ان کے پاس جاتا تھا، ان کی معاشی ضروریات پوری ہوتی تھیں، تو لوگوں کا شرک کرنا ان کی معاشی اکنامک نیسیسٹی بن گئی تھی۔ تو امیجن آپ کریں کہ وہ شرک کیسے چھوڑنے دیتے لوگوں کو۔ جو توحید کی پکار بلند کرتا وہ تو یقیناً اس کے دشمن ہو جاتے۔ دوسری طرف ان بتوں کی بدولت معاشرے میں عزت اور اقتدار ان کو حاصل تھا۔
لوگ ان بتوں کا طواف کرتے، ان سے دعائیں مانگتے، اپنی مشکلات دور کرنے، ضروریات پوری کرنے والا سمجھتے، مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش ان بتوں کو سمجھا جاتا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہیں، ہم ان سے بتوں سے مانگیں گے، یہ بت آگے اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے اور ہماری دعائیں قبول کروائیں گے۔ شگون لینے کا بھی ان کے ہاں بہت رواج تھا، اس کو وہ طیارہ کہا کرتے تھے، طیارہ، طیارہ۔ کس طرح وہ شگون لیتے تھے؟ پرندوں کے غول ہوتے تھے، فلاکس آف برڈز، یا کوئی ہرن کہیں مل جائے اس کو جا کے ڈراتے تھے۔ اگر تو پرندے یا ہرن دائیں طرف بھاگ گیا یا اڑ گئے پرندے، کہتے تھے اچھا شگون ہے، یمن یمین سے بنا ہے، دائیں طرف کہتے تھے اچھا شگون ہے، بائیں طرف پرندے اڑ گئے یا ہرن بھاگ گیا، کہتے تھے یہ تو شؤم ہے، یعنی بدشگونی ہے، یہ تو نحوست ہے اس کے اندر۔ تو یہ ان کے ہاں معاملہ تھا۔ کوئی جانور راستہ کاٹ جاتا اس کو بھی منحوس سمجھتے۔ ہمارے ہاں ہے کوئی؟ کون؟ کالی بلی، اس کو کہتے ہیں، دیکھیں نا یہ جو ریس ہے نا، ریشل چیزیں، کالا رنگ کہ کالی بلی قربان بھی کریں گے صدقے کے طور پہ، تو کیسا بکرا، بیچارے کے کالے نے اس کو، کالے ہونے نے اور مشکل میں مبتلا کر دیا۔ ان کے ہاں بھی یہ رنگوں سے اور دنوں سے اور مہینوں سے اور جانوروں سے شگون لینے کا رواج تھا۔ جیسے کہ کچھ کلچرز میں الو یا چمگادڑ یا کیکٹس یا مرچ کا پودا، ان کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی اس قسم کی چیزیں تھیں۔ کہتے تھے کہ ان سے بیماری آتی ہے یا کاروبار میں خرابی آ جاتی ہے یا رشتہ داروں میں تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا شگون لیتے تھے۔ کچھ لوگ غیب جاننے کا دعویٰ کرتے تھے اور عراف کہلاتے تھے۔ لوگ جا کر ان سے پوچھتے تھے کہ ہمارا مال چوری ہو گیا، کس نے چوری کیا، یا ہمارا جانور کہاں چلا گیا۔ اس قسم کی چیزیں ان کے ہاں کافی مشہور تھیں اور کافی عام تھیں۔ نجومیوں کی اور کاہنوں کی ان کے ہاں بہت عزت تھی۔ ان کے پاس جا کر تقدیر کا حال پوچھتے اور فال نکلواتے۔ آج مسلمان کس چیز سے فال نکالتے ہیں؟ قرآن سے بھی فال نکالا جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں فال گیری بھی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں پر آ کر پابندی لگا دی۔ نماز پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے نماز؟ اس لیے کہ دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ حج بھی ہوتا تھا، نماز بھی تھی، لیکن نماز اس طرح پڑھتے کہ سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے۔ سورہ انفال آیت 35 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ حج کرتے لیکن مختلف قسم کی ایڈیشنز اپنی طرف سے کر لی تھیں۔ مثلا قریش نے اپنے لیے یہ بات مقرر کر لی تھی کہ قریش اگر حالت احرام میں ہوں گے تو گھی اور پنیر نہیں بنائیں گے۔ قریش کے لوگ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے۔ کہتے تھے نہیں، ہم حرم کے متولی ہیں، ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے، اور عرفات حرم کی حدود سے باہر ہے، تو مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک سمجھے کہ ایک ڈسٹنگوشنگ کریکٹرسٹک ان کی بن کے رہ گئی تھی یہ چیز۔ تو اسی طرح جو قریش کے ساتھ جن کے شادی کے رشتے تھے وہ بھی عرفات نہیں جاتے تھے۔ تو ایلیٹ ہونے کی علامت ہو گئی تھی عرفات نہ جانا، کہ جو مزدلفہ تک جا کے ٹھہر رہا ہے وہ کوئی ایلیٹ ہے۔ مزدلفہ سے وہ لوٹ جاتے تھے، اور اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن میں اشارہ اس کی طرف ملتا ہے۔ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا آ کر، اور کہا کہ نہیں، عرفات جانا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حج کا تو رکن رکین جو ہے وہ عرفات کا قیام ہے۔ اگر کسی نے عرفات کا قیام نہیں کیا تو اس کا حج ہی نہ ہوگا۔ اب ان کا معاملہ یہ تھا مشرکوں کا کہ حرم سے باہر رہنے والوں کو حکم یہ تھا کہ پہلا طواف قریش سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں میں کریں۔ کاروبار ہی ہو گیا نا کہ ہم سے کپڑا خریدو تب تم طواف کرو، اپنے کپڑوں میں تم طواف نہیں کر سکتے۔ اب جو باہر سے لوگ آ رہے ہوتے تھے، اگر وہ قریش سے کپڑا نہ خرید سکتے، کپڑا دستیاب نہ ہوتا، تو مرد بغیر کپڑوں ہی کے طواف کرتے، اور عورتیں چھوٹا سا کرتا پہن کر طواف کرتیں، اور دوران طواف شعر پڑھتی جاتی، الیوم یبدو بعضہ او کلہ، آج کچھ یا کل شرمگاہیں کھل جائیں گی، وما بدا منہ فلا احلہ، اور جو کچھ کھل گیا میں اس کو دیکھنا حلال نہیں قرار دیتی۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ حج
کے رہنما بن کر تشریف لے گئے، مسلمانوں کو حج جب کروایا انہوں نے، تو وہاں اعلان کروا دیا گیا تھا کہ آج کے بعد کوئی عریاں طواف نہیں کرے گا۔ ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز ان کو دے دی کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر عبادت یعنی مسجد کے پاس اپنی زینت یعنی لباس اختیار کرو، کپڑے پہن کر عبادت کرو۔ پھر اور بھی ان کے ہاں یہ طریقے تھے کہ حالت احرام میں گھر میں داخل ہونا ہوتا تو پچھلی طرف، گھر کے پچھلی طرف بڑا سا سوراخ بنا کر داخل ہوتے۔ اس کا بھی ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ یعنی کیا کیا تھا کہ عبادات کے طریقوں میں تبدیلی کر دی تھی، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، یا عبادت کے طریقے ایجاد کر لیے تھے، اور اگر کوئی اس پر روکتا یا ٹوکتا اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ ان طریقوں سے ان کو روک رہے تھے اور عبادت کا صحیح طریقہ ان کو سکھا رہے تھے، اب بدعات سے روک رہے تھے، تو بھی وہ ان کے دشمن ہو گئے، کیونکہ اپنی طرف سے تو ان سارے کاموں کو بہت بڑی نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے تھے۔ پیچھے سے آنا یا احرام کی حالت میں لباس نہ پہننا، نعوذ باللہ بغیر لباس کے طواف کرنا ان کے ہاں نیکی ہوا کرتی تھی۔ یہ ان کے ہاں کچھ مذہب کا معاملہ تھا۔ اب ذرا عورتوں کے معاملے کی طرف آتے ہیں۔ عورتوں کے معاملے میں دو ایکسٹریمز ان کے ہاں پائی جاتی تھیں۔ ایلیٹس کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا، ایرسٹوکریٹس کا، اور جو ان کے ہاں بالکل غریب طبقہ تھا اس کا معاملہ، وہاں عورت کا سٹیٹس ڈیفرنٹ تھا۔ جہاں تک ایلیٹس کا معاملہ تھا، جن کے ایرسٹوکریسی تھی، وہاں عورتوں کا عمل دخل بہت تھا۔ بعض دفعہ عورتیں چاہتیں قبائل کو اکٹھا کر دیتیں، اتنا پاور ان کے پاس تھا، کبھی چاہتیں تو جنگ و جدل شروع کروا دیتیں۔ ادب اور احترام بھی عورتوں کا تھا، عورتوں کا خیال، ان کا وقار بھی بہت تھا، ان کی عزت بھی بہت کی جاتی تھی۔ اور یہ ایلیٹس جو تھے، ان میں عورتیں کافی حد تک انڈیپینڈنٹ تھیں، خود مختار تھیں، خاندانوں کا نظام چلاتی تھیں۔ اتنی خود مختاری اور اتنی عزت اور اتنی پوزیشن ان کو ملی ہوئی تھی کہ بعض دفعہ خود سری کی حد کو پہنچ جاتی تھیں، اپنا بزنس بھی کیا کرتی تھیں اور بڑی کامیاب بزنس ویمن بھی بنتی تھیں۔ دوسری طرف بعض قبائل میں حد سے بڑی بھی غیرت کا ان کا معاملہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ان کا داماد نہ بن جائے۔ ایک ایکسٹریم یہ تھی جس کا ذکر ہم نے قرآن میں بھی پڑھا کہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، قیامت کے دن جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تو کس گناہ کی پاداش میں زندہ گاڑ دی گئی، قتل کر دی گئی۔ اور اپنے ہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا اپنے ہاں بھی ہمارا یہ حال ہے کہ بعض طبقات میں عورت کے پاس عزت بھی ہے، مقام بھی ہے، اور بعض دفعہ عورت خود سر بھی ہے، اور بعض جگہ انتہائی مظلوم ہے، بہت زیادہ پسی ہوئی ہے، بہت زیادہ دبی ہوئی ہے۔ تو یہی افراط و تفریط اس معاشرے میں بھی موجود تھی۔ جہاں تک مرد اور عورت کا آپس کا تعلق تھا، وہ نکاح کے ذریعے ہی ہوتا تھا۔ مردوں کو لاتعداد بیویاں رکھنے کی اجازت تھی، جتنے چاہے نکاح کر لیں، 10 20 30 40 50، کوئی پابندی نہیں تھی نمبر کے اوپر۔ دو سگی بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع کر لیا کرتے تھے اور اپنی سوتیلی ماؤں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ شوہر کو طلاق دینے کا حق تھا، اور یہ طلاق دینے کا جو حق تھا یہ شادی کرنے کے حق کی طرح لامحدود تھا۔ انیومریبل وائفز کر سکتے تھے، اسی طرح لامحدود دفعہ، انیومریبل دفعہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے تھے۔ جب غصہ آیا طلاق دے دی، جب غصہ آیا طلاق دے دی۔ تو بیوی نہ آزاد ہوتی تھی، نہ ایک شادی شدہ عورت کی طرح بس پاتی تھی۔ تو انتہائی عورت کے ساتھ یہ ظلم تھا۔ ابھی جو نکاح کی ہم بات کر رہے ہیں، جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ پہلی صورت کیا تھی کہ عورت کے ولی کے ذریعے سے نکاح کیا جائے۔ ایک بڑا باعزت طریقہ تھا کہ جس مرد کو کسی عورت سے نکاح کرنا ہوتا تھا وہ اس کے ولی کے پاس آتا تھا۔ ولی کون؟ جیسے کہ باپ، سب سے پہلے تو باپ کے پاس آ کے، جیسے ہمارے ہیں نا ہم کہتے ہیں رشتہ دینا، تو آ کے ولی سے وہ بات کیا کرتے تھے، یا بھائی یا اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو کہ ولی مقرر کیا، ان کے پاس آتا تھا، ان سے پھر وہ نکاح کی درخواست کرتا تھا اور نکاح ہوتا تھا، اور مرد عورت کو مہر دیتا تھا۔ ٹھیک، ایک یہ نکاح کی شکل تھی۔ ایک اور نکاح کی شکل یہ تھی کہ شادی شدہ عورت کا عارضی نکاح کروایا جاتا تھا۔ میرڈ عورت کا
ایک ٹیمپرری نکاح کرتا تھا. کون کرتا تھا؟ خود اس عورت کا شوہر اپنی بیوی کا نکاح ایک اور مرد سے کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ طریقہ کیا تھا؟ اس کا پہلے نام دیکھ لیں، میں لکھ دیتی ہوں. اس کو نکاح استبداع کہا جاتا تھا. استبداع. کیا کرتا تھا شوہر؟ کہ اپنی بیوی سے خود الگ رہتا تھا، یعنی اسے جسمانی تعلق قائم نہیں کرتا تھا، اور کسی با کمال مرد کے پاس اپنی بیوی کو خود بھیج دیتا تھا. یعنی کہ کوئی بہت بڑا شاعر یا بڑا کوئی جنگجو، بڑا کوئی بہادر سپاہی، کوئی جس میں کوئی ایکسٹراڈنری خوبی ہوتی تھی، اس مرد کے پاس اپنی بیوی کو بھیجتا تاکہ اس سے ٹیلنٹڈ بچہ پیدا ہو. تو یہ سپرم بینک کا تصور کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا تصور ہے. یہ ان کے ہاں ایک نکاح کی شکل تھی. تیسرا جو ان کے ہاں رواج پایا جاتا تھا وہ یہ کہ بہت سے مرد ایک عورت سے جسمانی تعلق قائم کرتے. جب اس عورت کے ہاں بچہ ہوتا تو وہ سب مردوں کو بلاتی جس سے کہ اس نے تعلق قائم کیا ہوتا، اور جس شخص کا وہ عورت نام لے لیتی اس کا بچہ وہ مان لیا جاتا. مرد کی مجال نہیں تھی کوئی انکار کرے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. یعنی کہ اس گرے سے گرے حال میں بھی ہر بچے کا باپ ضرور ہوتا تھا، چاہے وہ عورت کسی بھی کردار کی حامل کیوں نہ ہو. کہہ دیا اس نے کہ یہ تمہارا بچہ ہے، اس مرد کو او کرنا پڑتا تھا کہ ہاں یہ میرا بچہ ہے. اب یہ جو ایسی عورتیں ہوتی تھیں ان کے گھروں پر جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جو آنا چاہے آ جائے. یہ 3 شکلیں ہو گئیں. چوتھی شکل سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے. لیکن سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا بھی ان کے زمانے میں بہت برا سمجھا جاتا تھا. اس کو نکاح مقت کہتے تھے. مقت. قرآن میں بھی لفظ آتا ہے نا کہ اپنی ماؤں سے نکاح مت کرو، یہ بہت بری چیز ہے. اور جو بچہ اس نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوتا وہ بچہ مقتی کہلاتا تھا. یعنی اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اپنے باپ کی بیوی سے، سگی ماں سے نہیں، جو سوتیلی مائیں ہوا کرتی تھیں باپ کے مرنے کے بعد ان کا دل چاہتا تو کسی بھی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، لیکن اس کو بہرحال اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. اسلام جب آیا، اسلام نے نکاح کی پہلی قسم برقرار رکھی. کون سی؟ جس سے کہ ہم واقف ہیں کہ ولی ہوتا ہے اور مہر ہوتا ہے اور نکاح ہوتا ہے، اس کو برقرار رکھا. اور باقی ساری اقسام اسلام نے ختم کر دیں، ابالش کر دیں، اس لیے کہ وہ زنا کے سوا اور کچھ بھی نہ تھیں. یعنی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں خوبیاں تھیں، خوبیوں کے باوجود گمراہ تھے اور جہالت میں مبتلا تھے، اپنی خوبیوں سے فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے. تو ضرورت تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا عملی نمونہ پیش کیا جائے جو ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے. بت پرستی نے آخرت کا عقیدہ تقریباً نکال ہی دیا تھا ان کی زندگی سے. آخرت کی زندگی پر یقین ہی ان کو نہ رہا تھا. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی دنیا میں بھیجا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2. فرمایا کہ وہی ہے اللہ جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اور آگے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز العلیم وہو العزیز الحکیم. اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا کہ جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی میں اور آپ، ہماری بھی ہدایت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر دور کے انسان کے لیے ہیں. ان کی شخصیت میں ہر انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے. وقت گزرنے کے ساتھ یا حالات کے بدلنے کے ساتھ یا سائنس کی ترقی کے ساتھ انسان تو نہیں بدلا، انسان تو انسان ہے، جینس تو ہماری وہی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر انسان میں 4 قوتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، 4 فورسز ہیں بیسکلی: قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت اور قوت عدل. اب یہ کیا ہیں؟
قوت علم، علم کی قوت ہے. اچھا، ہر جو قوت ہے عدل کے علاوہ، دیکھیں عدل تو خود ایک اعتدال ہے نا، ایک میڈیم راستہ ہے. اس کے علاوہ قوت علم ہے یا قوت غضب ہے یا قوت شہوت ہے، اس کی ایکسٹریمز ہیں، ان کی ایکسٹریمز بھی ہیں اور ان کا ایک سمجھیں کہ ایک میڈین پوائنٹ بھی ہے، ان کا نقطہ اعتدال بھی ہے. قوت علم ہے مثال کے طور پہ، قوت علم اگر اعتدال میں ہوگی، صحیح ہوگی بالکل، تو انسان کے اندر حکمت پیدا ہو جائے گی، وزڈم آ جائے گی علم کی وجہ سے. اگر قوت علم بہت بڑھ جائے گی، ایکسٹریم پر چلی جائے گی، تو انسان کے اندر عیاری پیدا ہو جاتی ہے، کننگنس آ جاتی ہے، مکار ہو جاتا ہے، وہ چلاک ہو جاتا ہے. اسکیمنگ مینٹیلٹی، سازشی مینٹیلٹی ہوتی ہے ایسے انسان کی. اور اگر علم بہت کم ہوگا تو کیا ہوگا؟ بے وقوف ہو جائے گا، بالکل احمق ہو جائے گا. قوت غضب اگر کم ہوگی، ہم سمجھتے ہیں غضب بہت بری چیز ہے، نہیں، غضب بڑا زبردست پاور ہارس ہے، اگر قابو میں رہے تو بہت کام کا ہے. لیکن اگر قوت غضب انسان میں کم ہوگی تو بزدلی پیدا ہوگی، کنجوسی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر. اور قوت غضب بہت زیادہ ہو جائے گی، دوسرے ایکسٹریم پر چلی جائے گی، تو بے رحمی اور فضول خرچی کی شکل اختیار کر جائے گی. اور قوت غضب اگر اعتدال میں ہے، بالکل بیلنسڈ ہے، تو سخاوت پیدا ہوتی ہے، میگنانمٹی، شجاعت، بہادری پیدا ہوتی ہے، بریوری. اور قوت غضب اگر اعتدال میں ہے تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ رحم دلی. انسان کے اندر مرسی ہوتی ہے، رحم دلی ہوتی ہے. اس لیے کہ غصے پر قابو پانا بہادری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے. پھر قوت شہوت، ایپیٹائٹس انسان کی. قوت شہوت اگر اس میں کمی ہوگی تو انسان کے اندر لتھارجی آ جائے گی، جمود طاری ہو جائے گا، جس کو ہم مردوں کے لیے کہتے ہیں نا کہ نامردی آ جائے گی. تو یہ ہے اگر قوت شہوت میں بہت کمی ہو. طاقت توانائی کم ہوگی، انڈیفرنٹ ہوگا انسان، کسی چیز میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہوگا، نہ کمانا چاہے گا، نہ شادی کرنا چاہے گا، نہ دنیا اس کو اپیل کرے گی، یہ اس کا معاملہ ہو جائے گا. اگر قوت شہوت حد سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو فسق یعنی اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے. اور اگر قوت شہوت اعتدال میں ہوتی ہے تو انسان میں عفت اور حیا پیدا ہوتی ہے. عدل تو خود آپ دیکھیں کہ اعتدال سے ہی ہے، مڈل وے ہے. ابھی جو 4 قوتیں ہیں ان کو توازن میں رکھنا آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں ہے. صرف ایک انسان ایسا تھا جس میں یہ تمام قوتیں مکمل توازن میں تھیں، مکمل بیلنس تھیں، اور وہ تھے کون؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. جتنا زیادہ اللہ کے رسول کا اتباع کریں گے عادات میں، معاملات میں، اتنی شخصیت متوازن ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اور کوئی ہم میں سے یہ نہ سمجھے کہ میں تو اب چینج نہیں ہو سکتی. اس خیال کو کھرچتے ہیں ہم ذہن سے. ہم چاہے 15 سال کی ہیں یا 50 سال کی ہیں یا 70 سال کی ہیں، انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گی اور محنت کریں گی، ہم بالکل بدل سکتی ہیں. صحابہ کوئی سارے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے نہیں تھے جب وہ چینج ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ کتنا آتا تھا، چینج ہوئے کہ نہیں؟ قوت غضب پر قابو پایا کہ نہیں پایا انہوں نے؟ تو یقیناً جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جتنا زیادہ بیلنس پرسنالٹی بنے گی اتنا ہم دیکھیں گے کہ صحیح جگہ، صحیح وقت، صحیح انسان، صحیح مقدار پر قوت خرچ کریں گے. اور یہ بھی آسان نہیں ہے، اس کی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. کبھی آپ نے مکھی ماری ہے؟ ضرور ماری ہوگی. اس قوت سے مارتے ہیں لگتا ہے ہاتھی مار رہے ہیں جیسے. کچومر جب نہ نکل جائے بیچاری کا میں چین نہیں آتا. مچھر بھی ایسے ہی ماریں گے، حالانکہ ذرا یوں بھی کر دیں تب بھی مر جائے وہ. لیکن چونکہ اتنی قوت سے مارنے کی عادت ہے، ہلکا ہاتھ رکھنا ہمیں پریکٹس چاہیے ہوگی نا، ذرا عادت بنانی ہوتی، عادتوں پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور شریعت کیا ہے؟ شریعت دراصل ہماری عادتوں پر ہی تو کام کر رہی ہوتی ہے، عادتوں کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے. ان عربوں کی عادتیں ٹھیک کرنی تھیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں 4 خلفاء راشدین تھے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم. جو چاروں خلفاء تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں یہ چاروں قوتیں موجود تھیں. یقیناً ہم سب انسانوں میں ہوتی ہیں، ان میں بھی تھیں، لیکن کوئی ایک خوبی ڈومیننٹ تھی ان چاروں میں ایک خوبی زیادہ تھی. مثال کے طور پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میں شجاعت اور بہادری سب سے زیادہ تھی. حالانکہ جب ابو بکر کا ہم ذکر کرتے ہیں تو بہادری کا خیال نہیں آتا، بہادری کے ساتھ ہمیں خیال آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا یا حمزہ رضی اللہ عنہ کا، لیکن کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہادر ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ. بہادری یہ ہے کہ قدم اور دل نہ ڈگمگائیں جب اوروں کے قدم اور دل ڈگمگا جائیں، اور اس کا ثبوت دیا انہوں نے معراج کے موقع پر، اور اس کا ثبوت دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پہ، کہ جب عمر بھی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے تو میں سر اڑا دوں گا. وہ گئے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور وہ کچھ دن کے بعد واپس آ جائیں گے. ابو بکر جب آئے، جب انہوں نے یہ حال دیکھا، اللہ کے رسول کے پاس پہلے گئے، ان کا ماتھا چوما، کہا کہ اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. پھر باہر نکل کر آئے اور کہا، جب لوگوں سے خطاب شروع کیا، سب لوگ عمر رضی اللہ ان کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے. کیسے انہوں نے امت کو اس وقت سنبھالا. یہ ہے بہادری، اتنے وہ بہادر تھے. عمر رضی اللہ عنہ میں صفت عدل بہت نمایاں تھی. عثمان رضی اللہ عنہ میں کیا چیز تھی؟ نام کیا تھا؟ عفان. حیا اور عفت کی کثرت تھی. اور علی رضی اللہ عنہ میں حکمت پائی جاتی تھی، قوت علم کا اعتدال، حکمت. مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی امتی ابو بکر. سب سے زیادہ رحم کرنے والی میری امت میں کون ہے؟ ابو بکر. اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ یہ صفت پائی جاتی تھی. پھر وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر. اور اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حکم کو نافذ کروانے میں سب سے زیادہ سخت کون ہے؟ عمر. وَأَكْثَرُهُمْ حَيَاءٌ. سب سے زیادہ حیا والے کون ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ. وَأَقْضَاهُمْ. سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، حکمت کس میں ہے؟ علی رضی اللہ عنہ میں. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، عبادات، معاملات میں صراط مستقیم نظر آتی ہے. اس کو کہ ہم مانگتے رہتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، اہدنا صراط المستقیم. سنت زندگیوں کو متوازن کر دیتی ہے. کل بھی آپ کو بڑا لمبا چوڑا واقعہ سنایا تھا 3 صحابہ کا. کتنا توازن ہے. لوگ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے سے ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں؟ اسلام کو چھوڑ کر لوگ ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں، سنت کو چھوڑ کے لوگ ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں. قرآن تو ہے ہی انلائٹنڈ ماڈریشن، اسلام ہے ہی انلائٹنڈ ماڈریشن. اسلام کو چھوڑ کر لوگ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، یا ایکسٹریم دنیا پہ چلے جاتے ہیں، یا ایکسٹریم کسی اور طرف کا رخ کر لیتے ہیں. تو آپ کو انسان ایک رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ ان میں وہ ساری قوتیں جمع ہوں جن کا ذکر ہم نے کیا، جو ہم ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں، اور پھر ان تمام قوتوں کے اندر توازن وہ پیدا کر کے دکھائیں اور بتائیں انسانوں کو کہ ہاں دیکھو ایسا کرنا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، باقی لوگ بھی وہ طریقے اپنا سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی معراج، افضل البشر، دا پرفیکٹ ہیومن بینگ. ان کا اتباع کیے بغیر انسان اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا. دنیا میں کسی کلچر میں، امریکہ ہو، چائنا ہو، جاپان ہو، آسٹریلیا ہو، پاکستان، سعودی عرب، آپ کسی کلچر، کسی ملک کو دیکھ لیں، وہاں کے لوگوں میں یا وہاں کے نظام میں جو آپ کو خوبیاں نظر آئیں گی، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ملیں گی. ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے، جس کی جو خوبی ہے ہم مانتے ہیں الحمدللہ. قرآن نے خود ایڈمٹ کیا ہے اہل کتاب کی خوبیوں کو، ہم کیوں نہ ایڈمٹ کریں؟ بالکل ان میں خوبیاں موجود ہیں. ترقی ایسی تو نہیں کر لی انہوں نے، پلیٹ پہ رکھ کے تو نہیں مل گئی ان کو. کوئی خوبیاں تھیں جو آج حکومت کر رہے ہیں دنیا کے اوپر، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ خوبیاں پہلی دفعہ ہم کو وہاں نظر آئی ہوں. وہ خوبیاں ہم کو تمام کی تمام اسلام کے اندر ملیں گی. تو سوچیں کہ 1 2 4 6 خوبیوں سے جب قوموں کو عروج مل گیا، تو جب مسلمانوں میں وہ ساری خوبیاں جمع تھیں تو کیا ان کا عروج ہوگا. وہ کسی نے کہا نا کہ ہم تو مانندے سورج کی طرح
خورشید کی مانند ہم تو جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ایک اسلامی حکومت کا کہیں زوال ہوتا تھا، کہیں اور اسلامی حکومت کا سورج طلوع ہو جایا کرتا تھا. 800 برس تو ہم نے سپر پاور بن کے حکومت کری. تو کوئی گائیڈنس تھی نا، کچھ تھا نا ہمارے اندر جو ہم نے لوگوں کو بدلا اور ہسٹری پر اپنا ایک امپیکٹ ہم نے چھوڑا الحمدللہ. کوئی تو ریزن ہے کہ جب گریٹ لوگوں کا ذکر آتا ہے تو مائیکل ہارٹ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا مقام دیا ہے 100 گریٹ لوگوں کے اندر، کہ سب سے زیادہ جس نے دنیا کی تاریخ پر اثر ڈالا وہ محمد نام کی شخصیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنا اتباع کریں گے اتنا ہمارا اس میں فائدہ ہے، اور رسول کی تعظیم سے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے جاتے ہیں، دل میں ان کی محبت اور عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت اور اتباع کی خواہش ہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن رسوا ناکام نہیں ہوں گے. اب تھوڑا سا اور عرب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ان کی کیا ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں. مورخین نے، ہسٹورینز نے عربوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا. اچھا یہ کیوں ہم بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لینج کی طرف آ رہے ہیں، ہم آپ کے شجرے کی طرف آ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے تھا، کیا آپ کی نسل تھی. تو 3 گروپس میں عربوں کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک ہے عرب بائدہ. عرب بائدہ یعنی کہ وہ اقوام جو کہ بالکل ایکسٹنکٹ ہو گئیں، ناپید ہو گئیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی بسی ہی نہیں تھی. لا یری الا مساکنہم، کچھ نہیں نظر آتا سوائے ان کے گھروں کے. تو یہ ہیں بالکل ایکسٹنکٹ، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، نہ ان کی نسل بچی، نہ تہذیب، نہ تمدن، جیسے کہ عاد یا سمود یا عمالقہ وغیرہ. ایک اور کیٹیگری ہے عرب عاربہ. عرب عاربہ یعنی کہ یہ ہم کہیں نا اوریجنل عربس. یہ کون تھے؟ یمن سے کچھ قبیلے آ کر یہاں بس گئے تھے. ان کے جد امجد، ان کے انسیسٹر کا نام قحطان تھا. قحطان ان کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے. یہ قحطانی عرب جو ہیں ان میں اوس اور خزرج کے قبیلے بھی شامل ہیں جو مدینے میں آباد تھے. 2 کیٹیگریز ہو گئیں. 3rd کیٹیگری کہلاتی ہے عرب مستعربہ. یعنی کہ یہ اوریجنلی تو عربز نہیں تھے، یہ عربز بن گئے تھے. اس کو آج کل کہتے ہیں نا نیچرلائز سٹیزنس، نیشنلٹی اختیار کر لینا کسی جگہ کی جا کر. تو مستعربہ یہ ایک اور کیٹیگری ہے عربوں کی. اس میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل آتے ہیں. ان کے ایک جد امجد کا، ایک انسیسٹر کا نام عدنان تھا، تو ان کو عدنانی عرب کہا جاتا ہے. تب ہم آ رہے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 عربوں میں سے کس کیٹیگری میں تھے؟ مستعربہ والی. آپ کون تھے؟ قحطانی عرب تھے کہ عدنانی عرب؟ عدنانی عرب تھے آپ. ابتدا ان کی ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اور ان کی ماں یعنی بی بی ہاجرہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھیں، ان کو مکے میں ایک چٹیل بیرن وادی میں لا کر چھوڑ دیا. اس وقت جہاں پر لا کر چھوڑا کچھ بھی نہیں تھا. بیت اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بس ایک ٹیلے کی شکل میں، ایک ہلک کی شکل میں ایک ابھری ہوئی ایک شکل وہاں پر تھی. مکے میں نہ پانی، نہ آبادی، نہ کوئی کاشت، کچھ بھی نہیں. جیسے قرآن نے خود کہا کہ وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی. وہاں پر انہوں نے بی بی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل جو دودھ پیتے بچے تھے ان کو چھوڑ دیا. اور روایات میں آتا ہے کہ چھوڑ کر اور پانی کی ایک مشک وہاں پہ رکھ کے اور جانے لگے. کچھ نہیں کہا بیوی سے. تو بی بی ہاجرہ دوڑی ان کے پیچھے کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. 2-3 دفعہ پوچھا، جواب نہیں دیا، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. تو خود انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہم کو یہاں چھوڑیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو کہا کہ ٹھیک ہے اب جائیے، اللہ ہمیں ہرگز بھی ضائع نہیں کرے گا. تو ہم بعض دفعہ کہتے ہیں میں تو صرف ایک عورت ہوں. ایک عورت ہونا کم چیز ہے، وومن پاور.
آپ دیکھتی جائیں آگے، اور خوب تجربہ ہے ہم کو بی بی ہاجرہ کے مقام کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام جو ہے وہ ان کو دیا۔ اب کیا ہوا، چند کھجوریں تھیں، ایک پانی کا مشکیزہ تھا، بجائے کہ بیٹھ کے روتی رہیں وہاں پر، کیا کیا انہوں نے کہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر انہوں نے دوڑنا شروع کیا۔ 2 پہاڑ تھے وہاں پر جن کو آج ہم صفا اور مروہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ننھے اسماعیل تھے، ظاہر پانی کب تک چلتا، ختم ہو گیا، رو رہے ہوں گے، اور ظاہر خود بی بی ہاجرہ کو بچے کو دودھ پلانے کے لیے کھانا پینا چاہیے تھا، پانی چاہیے تھا، تلاش میں پھری، کوشش آپ دیکھیں، سبب تو اختیار کرنے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ دوڑیں، ایک پہاڑ پر چڑھیں، صفا پر، دور دور دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر ذرا نشیب کا بیچ میں علاقہ تھا، وہاں سے ننھے اسماعیل بھی نظر نہ آتے تھے، وہاں دوڑیں، اور پھر ایک اور پہاڑ پر چڑھی جس کو ہم صفا کہتے ہیں، تاکہ پھر پانی ڈھونڈا، پھر نہ نظر آیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اب بڑے بڑے مرد آپ دیکھیں ایک عورت کی پیروی کرتے ہوئے صفا مروہ کے بیچ میں دوڑتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے ایک ماں کی ممتا کو، کیا مقام ہے ماں کا، آپ دیکھیں کہ امر نہیں کر دیا اس کو۔ اور بعض دفعہ پہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو عورت کی عزت ہی نہیں کرتا، تو پھر دیکھیں ذرا عمرے اور حج کے ریچولز کے اندر بی بی ہاجرہ کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، کتنی یاد ہے ان کی جو کہ وہاں منائی جاتی ہے۔ اب جب پانی نظر نہ آیا تو خیر واپس اپنے بیٹے کے پاس آئیں، تو وہاں پر دیکھا کہ ان کی ایڑی کی رگڑ سے چشمہ ایک پھوٹ نکلا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنا پر آ کر مارا تو چشمہ پھوٹ بہا۔ انہوں نے کہا زمزم، زمزم الشیء کا مطلب ہوتا ہے جمع کر دینا کسی چیز کو، اور اس کے ارد گرد کچھ چیز ایسی بنا دینا کہ وہ پھیلنے نہ پائے۔ لیکن ان کو ڈر لگا ہوگا نا کہ ریگستان ہے، یہ پانی کا چشمہ پھوٹا ہے، سارا پانی ریت میں جذب نہ ہو جائے، تو کہا زمزم، رک جا، ٹھہر جا۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے زمزم کا کہ جمع کر دینا کسی چیز کو تاکہ وہ پھیلنے نہ پائے۔ پھر زمزمہ کسی آواز کو بھی کہتے ہیں کہ جو واضح نہ ہو، بس ایک ساؤنڈ سی آ رہی ہو، جیسے پانی کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، اس قسم کی کوئی آواز ہے، ڈائریکشن نہیں ایگزیکٹ اس کا پتہ چلے، لیکن ایک بس ساؤنڈ سی ہو، اس کو بھی زمزم کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ ہمیں مضمون بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر انہوں نے اس کو روکا نہ ہوتا تو آج زمزم کنویں کے بجائے بہتا چشمہ ہوتا، کہ انہوں نے روک دیا اس کو تو وہ کنواں بن گیا، کنویں کی شکل اختیار کر گیا۔ تو عرصے تک لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے رہے، آج تک یہ کنواں موجود ہے۔ بیچ میں، یعنی بیچ سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے ایسا ایک دور آیا جس کا ذکر انشاءاللہ آگے ہم کریں گے کہ یہ کنواں پاٹ دیا گیا، فل کر دیا گیا تھا، اور کچھ عرصے تک لوگ اس کنویں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے تھے۔ لیکن پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس کو لوکیٹ کیا اور اس کو کھودا دوبارہ سے، پھر اس کا پانی لوگوں میں دوبارہ سے جاری ہو گیا، وہ آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جہاں تک کہ زمزم کے پانی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں جو حدیث سے ہم کو ملتی ہے کہ افضل ترین پانی ہے زمین کے اوپر زمزم، اس میں کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ بہت تعریف آتی ہے احادیث میں زمزم کی، یہ بھی آتا ہے کہ جس چیز کے لیے، جس نیت سے زمزم کو پیا جائے، زمزم اسی کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بیماری سے شفا چاہیے، علم، اور دعا آتی ہے نا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء، کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے میں نافع علم کا سوال کرتی ہوں، اور وسیع رزق کا سوال کرتی ہوں، اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو بھی انسان نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان کی پیاس سے مجھ کو بچا لے، یہ نیت کر لے انسان پانی پیتے ہوئے، کوئی بھی نیت کر لے اچھی نیت الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ کچھ عرصے پہلے ایک مصری ڈاکٹر نے، ایجپشن ڈاکٹر نے یورپین پریس میں خط لکھا کہ زمزم کا پانی پلیوٹ ہو گیا ہے، آلودہ ہو گیا ہے اور پینے کے قابل نہیں رہا۔ ان کا خیال تھا کہ گٹر کا پانی شامل ہو گیا ہے زمزم میں، یا ریڈ سی، بحر احمر کا پانی آ کر اس میں شامل ہو گیا۔ اس زمانے میں شاہ فیصل زندہ تھے، جب ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، ہم دیکھیں ذرا کہ زمزم کا پانی کس طرح کا ہے۔ خلاصہ بہرحال اس کا یہ ہے کہ زمزم کا جو کنواں ہے یہ 14x18 فیٹ ہے، بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ہی ہے۔ تو حیرت ہوئی کہ اتنے چھوٹے سے کنویں میں یہ ملینز آف گیلن پانی
ہر سال کس طرح سپلائی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ مدینے تک جاتا ہے نا زمزم, وہاں بھی جو کولرز رکھے ہیں مسجد نبوی میں سب میں زمزم رکھا ہوا ہوتا ہے, لوگ گیلنز کے گیلنز لے کر آتے ہیں اپنے ملکوں میں, اور وہاں حرم میں بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ اتنا سا کنواں, اس میں اتنا ڈھیر پانی کیسے نکل رہا ہے آخر. ایک آدمی کو کنویں میں اتارا گیا, پانی اس کے کندھوں تک آ رہا تھا. اس نے تلاش شروع کری کہ کوئی پائپ, کوئی انلیٹ, کوئی سورس اس کو مل جائے, پتہ چلے پانی کہاں سے آ رہا ہے. کوئی سورس ہی نہ ملے اس کو کہ پتہ نہیں پانی کدھر سے آتا ہے. تو اس کو انسٹرکشنز دی گئیں کہ تم کنویں میں چلو نہیں, تم کھڑے ہو جاؤ. جب وہ کھڑا ہوا تو ریت اس کے پیروں کے نیچے ہل رہی تھی, تو پتہ چلا پانی نیچے سے آ رہا ہے, کسی سائڈوں سے نہیں آ رہا, نیچے سے رس رہا ہے. اب وہ پانی کا سیمپل یورپین لیبز میں بھی بھیجا گیا اور سعودی عرب کے لیب میں بھی اس پانی کا انالیسس کیا گیا. تو پتہ چلا کہ زمزم میں سالٹس, کیلشیم اور میگنیزیم کی تعداد زیادہ ہے تھوڑی سی, اس لیے اس کو پی کر ایک دم تازگی کا احساس ہوتا ہے, فریشنس کا احساس ہوتا ہے. پانی میں فلورائڈز بھی ہیں, اور فلورائڈز جراثیم کو مارنے کے کام آتے ہیں. تو آب زمزم حالانکہ وہ کنواں ہے, کنویں کی شکل میں ہے, اور کنویں میں عام طور پہ کائی لگ جاتی ہے, فنگس لگ, ایلجی وغیرہ لگ جاتی ہے. زمزم کے کنویں میں کوئی فنگس یا کوئی ایلجی نہیں ہے, کوئی کائی نہیں لگی ہوئی, اس لیے کہ اس کے اندر کوئی بایولوجیکل گروتھ نہیں ہوتی فلورائڈ کی وجہ سے, کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے. اور شروع سے لے کے آج تک اس کے مزے میں کوئی فرق نہیں آیا. زمزم کا مزہ ڈفرینٹ ہے نا عام پانی کے مقابلے میں. انشاءاللہ یاد رہا تو کل آپ کے لیے کوشش کریں گے تھوڑا سا زمزم لے آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ پی لیں گے. اللہ کرے وہ کافی ہو جائے, ایک بوتل جو بھی رکھی ہے. تو زمزم جب یہاں پر جاری ہوا تو پھر بی بی ہاجرہ اور ان اسماعیل وہاں پر انہوں نے قیام کیا. قیام تو ان کو کرنا تھا, وہاں پر وہ رہ رہے تھے. اتنے میں یمن سے ایک قبیلہ اس طرف آیا, اس کو جرہم ثانی کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جرہم, یہ جو نام ہے, جرہم ایک شخص تھا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھا, اور یہ شخص تھا جس کو عربی زبان آتی تھی. تو بنی جرہم کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی بولتے تھے. ہمارا کیا خیال ہے کہ اسماعیل علیہ السلام عربی بولتے ہوں گے. اسماعیل علیہ السلام کیا زبان بولتے ہوں گے؟ جو ان کے والد بولتے تھے وہ سیکھی ہوگی. وہ تو ار سے آئے تھے نا, بیبیلون سے آئے تھے, وہاں کی زبان بولتے ہوں گے. عربی زبان بنی جرہم سے سیکھی اسماعیل علیہ السلام نے, اور انہی میں شادی کی. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے. کہا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی 137 ایئرز عمر ہوئی, 137 سال. جب تک وہ خود زندہ رہے وہ مکے کے سربراہ رہے اور بیت اللہ کے متولی رہے. اچھا, انٹرسٹنگ ایک ڈیٹیل اس میں یہ ہے کہ جب بنی جرہم کا قبیلہ آیا اور بی بی ہاجرہ کو وہاں موجود پایا تو ان سے اجازت مانگی کہ کیا ہم اس جگہ قیام کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ان کا بزنس سینس. بی بی ہاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں رہ تو سکتے ہو, لیکن یہ جو زمزم کا پانی ہے یہ میرا ہے, اٹس مائی پراپرٹی, یہ تمہاری پراپرٹی نہیں بنے گی. تو اس طرح ان کی ڈیل ہوئی, اور پھر بنی جرہم کا قبیلہ وہاں رہتا رہا. تو جب تک اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے وہی بیت اللہ کے متولی رہے, وہی مکہ کے سربراہ رہے. اس کے بعد ان کے 2 بیٹے جن کے نام ہمیں تاریخ میں نابت اور قیدار ملتے ہیں, وہ مکے کے والی ہوئے. اس کے بعد پھر وہ مکے کی ولایت اور خانہ کعبہ کی خدمت یہ بنی جرہم کے حصے میں آ گئی. رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ بنی جرہم پر تنگ دستی آ گئی, غربت آ گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ حج کے لیے جو لوگ آیا کرتے تھے ان کو ستانا شروع کر دیے. حج کب سے چل رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. تو لوگ تو مسلسل آتے تھے, تو ان کو ستانا شروع کر دیا. بلکہ اس کا بھی بڑا ایک دلچسپ واقعہ, ایک خوبصورت روایت ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا, سورہ حج میں آتا ہے نا کہ تم لوگوں کو اجازت دو, اعلان کر دو کہ لوگ آئیں اور یہاں آ کر بیت اللہ کا حج کریں. تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ میں اعلان تو کر دوں, آئے گا کون؟ مطلب کہتے ہیں نا کہ بیک آف نو ویئر, جنگل بیابان, بالکل ریگستان. تو کہا جاتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے. اعلان کرنا آپ کا کام, بھیجنا ہمارا کام. میرا اور آپ کا کام بھی یہی ہے. یہ مت دیکھیں کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا, سنا دیں, کہہ دیں, بتا دیں. اللہ جس کو چاہے گا سنوا دے گا انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال جو حج کے لیے لوگ آتے تھے, بنی جرہم نے ان کو کچھ تنگ کرنا شروع کیا ہوگا پیسوں وغیرہ کے سلسلے میں.
خانہ کعبہ کا مال بھی خود استعمال کرنے لگ گئے۔ جب یہ ذاتی دوسرے قبیلوں نے دیکھی تو ایک اور قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو خزاعہ، عین سے۔ بنو خزاعہ نے حملہ کیا اور بنی جرہم کو انہوں نے مکے سے نکال دیا اور اقتدار خود ان کو مل گیا۔ ابھی جب شکست کھا گئے بنو جرہم تو جاتے جاتے انہوں نے کیا کام کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر 2 سونے کے ہرن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے بادشاہ ساسان بن بابک نے وہ ہرن بھیجے تھے۔ وہ ہرن اور جو خانہ کعبہ کے کونے میں ایک پتھر لگا تھا، کون سا پتھر؟ حجر اسود، اس کو نکالا اور اس کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا، بند کر دیا، فل کر دیا۔ تو اس واقعے کے بعد کافی عرصے تک لوگ زمزم کے پانی سے محروم رہے۔ بنو خزاعہ کی حکومت مکے پر رہی۔ انہی میں حلیل ایک شخص تھے، وہ والی مکہ تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک شخص قصی بن کلاب سے کر دی۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے کے قریب سے قریب تر آ رہے ہیں، آپ کے خاندان کے بہت قریب آ رہے ہیں۔ آپ کے جد امجد کا اینسسٹر کا نام تھا قصی بن کلاب۔ جو قصی تھے ان کا تعلق جس قبیلے سے تھا اس قبیلے کا نام تھا قریش۔ قریش دراصل لقب تھا ایک شخص کا۔ قریش جو لفظ ہے اس کا مادہ قرش ہے، قاف را شین، قرش۔ قرش کا مطلب ہوتا ہے بائٹ کرنا، شارک کو قرش کہتے ہیں عربی میں آج بھی۔ قصی کی حکومت مکے پر قائم ہو گئی اور خانہ کعبہ کی چابی ان کے قبضے میں آ گئی۔ اب یہ قریش کے قبیلے سے تھے، ان کے قبیلے کے سارے لوگ مکے میں نہیں بستے تھے، ادھر ادھر رہتے تھے عرب میں۔ انہوں نے کیا عقل مندی کری کہ اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو بلایا اور سب کو لا کر انہوں نے مکے میں آباد کر دیا۔ ان کا اپنی بھی اسٹرینتھ ہو گئی نا، خود بھی اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط کر لیا۔ قصی کے 2 بیٹے تھے، عبد الدار اور عبد مناف۔ ٹھیک ہے، اب ہم اور قریب آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عبد مناف سے تھا۔ حاجیوں کی میزبانی اور ان کو پانی پلانے کا منصب عبد مناف کے پاس آیا۔ عبد مناف کی اولاد میں یہ دونوں پوزیشنز چلتی رہیں۔ رفادہ سقایا ان کو کہتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا۔ یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑا آنر ان کے ہاں اس کو سمجھا جاتا تھا۔ یہ پوزیشنز چلتی رہیں۔ آگے یہ جا کر قریشی کے قبیلے کے ایک اور شخص کو ہاشم کو ملی۔ ہاشم بہت مالدار تھے۔ اصل ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ہاشم ان کا لقب تھا، ان کا نام تھا عامر۔ تو ہاشم کیوں کہا جاتا تھا؟ ہاشم ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے حاجیوں کے کھانے کا بہترین بندوبست کیا۔ کس طرح کہ شوروا پکوایا، شوربے میں روٹی چور کے ڈلوائی اور وہ حاجیوں کو کھلائی۔ چیز کو کاٹنے یا توڑنے کے لیے حشم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہاشم میم، اور توڑنے والا کون ہوگا؟ ہاشم، فاعل کے وزن پر۔ تب سے ان کا لقب جو ہے وہ ہاشم پڑ گیا۔ ایکسٹرارڈنری تھے، غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے ہاشم۔ ہاشم نے قریش کے لیے 2 تجارتی راستے بنائے، اس لیے کہ مکے میں غربت بہت رہتی تھی، ظاہر ہے وہاں پر تجارت اتنی نہیں تھی، نہ وہاں پہ زراعت تھی، کچھ نہیں تھی، غربت کا سامنا رہتا تھا ان لوگوں کو۔ تو کہا کہ غربت کیسے دور کریں؟ تو کہا چلو تجارت شروع کرتے ہیں۔ تو 2 ٹریڈ روٹس ہاشم نے اسٹیبلش کریں۔ سردی میں یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمی میں شام کی طرف جاتے تھے۔ وہ جو ہم نے سورہ قریش میں ہم پڑھتے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب یہ شام کی طرف ایک دفعہ سفر کر رہے تھے ہاشم، تو وہاں پر پھر یہ راستے میں مدینہ پہنچے۔ وہاں بنو نجار قبیلے کی خاتون سلمہ سے شادی کری، کچھ عرصے وہاں ٹھہرے رہے، سلمہ کو حمل ٹھہر گیا۔ ہاشم فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بھی تو تھا نا، بنو نجار کا قبیلہ، اور بنو نجار کی لڑکیوں ہی نے گیت گائے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ تو مدینے میں سلمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، تو لوگوں نے اس کا نام شیبہ رکھ دیا۔ شیبہ بڑھاپے کو کہتے ہیں نا، شیبہ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اب مکے میں ہاشم کے رشتہ داروں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا فلسطین میں،
یہ نہیں پتہ چلا کہ مدینے میں انہوں نے نکاح کر لیا تھا اور وہاں پر ان کا بچہ ہو گیا ہے. کئی سال گزر گئے, 10-12 سال گزر گئے, تو یہ اطلاع ملی کس کو؟ ہاشم کے بھائی کو, مطلب ان کا نام تھا. مطلب کو اطلاع ملی کہ میری بھابھی اور میرا بھتیجا مدینے میں موجود ہیں, اور جو قبائلی ان کے ہاں نظام تھا وہ تو اس طرح اپنے خاندان کے افراد کو ادھر ادھر بے سہارا چھوڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتے تھے, تو بہت بڑی ان کی بے عزتی تھی. تو لہٰذا وہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ آئے, بھابھی کی اجازت لی اور اپنے بھتیجے کو لے کر مکے روانہ ہو گئے. جب اونٹ مکے میں داخل ہوا, لوگ سمجھے کہ مطلب اپنے لیے ایک غلام خرید کر لائے ہیں, تو انہوں نے اس بچے کا نام کیا رکھ دیا؟ عبد المطلب, مطلب کا غلام. کون تھے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. دیکھ ہم قریب سے قریب آ رہے ہیں نا آپ کے شجرے کے. تو اب شیبہ کے بجائے اس بچے کا نام عبد المطلب ہی پڑ گیا. مطلب کے انتقال کے بعد اختیارات عبد المطلب کے پاس آئے. عبد المطلب اپنی قوم میں بہت عزت والے سمجھے جاتے تھے, بڑے شرف والے سمجھے جاتے تھے. لوگوں نے بہت محبت کری ان سے, لوگوں نے عبد المطلب کی بہت قدر کری. خوبیاں ہوں گی تبھی. ایک دن عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ان کو زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب اس کے بارے میں جتنی بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم کل کریں گے اللہ نے چاہا, اس لیے کب 1:45 بج گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.